تکنیکی طور پر قلب کی رفتار اور نبض دو مختلف چیزیں ہیں۔ آپ صرف یہ ذہن نشین رکھیں کہ نبض یہ بتاتی ہے کہ آپ کا دل کس رفتار سے دھڑک رہا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ نبض کی رفتار کتنی اہم ہے۔ جب بھی آپ کسی ڈاکٹر کے پاس معائنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کی نرس ہمیشہ 3 کام کرتی ہے۔ اول، وہ آپ کا درجہ حرارت دیکھتی ہے۔ دوم، آپ کا وزن نوٹ کرتی ہے۔ سوم، آپ کی نبض کو گنتی ہے۔ اگر آپ کو کبھی ہسپتال میں داخل رہنے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی نبض دن بھر چیک ہوتی رہتی ہے، کبھی صبح آپ کو جگا کر، یا دوپہر کی نیند سے اٹھا کر، یا شب خوابی سے ذرا پہلے۔ اسی سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نبض کتنی اہم ہے اور صحت کے ساتھ اس کا تعلق کتنا گہرا ہے۔ نبض کی رفتار کا صرف بیماری سے ہی تعلق نہیں ہوتا بلکہ صحت سے بھی ہوتا ہے۔ بیماری کی صورت میں یہ تیز چلتی ہے یا تھوڑی بے ترتیب ہو جاتی ہے، لیکن کسی ذہنی دباؤ کے باوجود نبض کی رفتار متاثر نہ ہونا صحت کی دلیل ہے۔ آپ کی نبض بھی آپ کے دستخط یا انگلیوں کے نشانات کی طرح کسی دوسرے سے نہیں ملتی۔ اس کی ساخت لہر کی مانند ہوتی ہے، جس کی چوٹی نوکدار بھی ہو سکتی ہے اور چپٹی بھی۔ اس کی چوٹی شاخدار بھی ہوتی ہے۔ یہ آپ کے جسم کے نظام سے خاص مطابقت رکھتے ہوئے چلتی ہے اور اس قدر منفرد ہوتی ہے کہ اگر کسی وارڈ میں داخل مریضوں کی نرس کو آنکھوں پر پٹی باندھ کر اور بستروں کی تربیت بدل کر نبض چیک کروائی جائے تو نہ صرف وہ ہر مریض کی نبض فرداً دیکھ کر شناخت کر لے گی، بلکہ یہ بھی بتا دے گی کہ اس روز کس مریض کی صحت ٹھیک ہے اور کس کی خراب۔ یہ کام اتنا آسان ہے کہ آپ بھی صرف 5 منٹ کی تربیت کے بعد اپنی نبض دیکھ کر روزمرہ کی جذباتی کیفیت جان سکتے ہیں۔ اگر آپ برانگیختہ ہوں گے تو آپ کی نبض بھی تیز چل رہی ہوگی، برخلاف اس کے کہ جب آپ بالکل مطمئن ہوں گے تو نبض بھی اس طرح ہوگی۔ بس یوں سمجھ لیں کہ نبض آپ کے چہرے کی کیفیت کے عین مطابق ہوتی ہے۔ اگر آپ کی نبض کی عام رفتار معمول سے کبھی تیز اور کبھی مدھم ہوتی ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ آپ کے لیے بالکل نارمل ہو سکتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر بیٹھے ہوئے آپ کی نبض 90 فی منٹ کی رفتار سے چل رہی ہو تو بھی آپ اس شخص سے اچھی صحت کے حامل ہو سکتے ہیں جس کی رفتار اسی حالت میں 70 فی منٹ ہو۔